بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری زندگی کی کہانی ناقابل یقین کہانی ہے۔ میں نے اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک بہت کچھ دیکھا، بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ یقیناً ہر انسان کی زندگی میں بہت سے مسائل اور مشکلات سب کچھ آتا ہے جن کا وہ ہمت سے سامنا بھی کرتا ہے۔ کچھ اپنے ہاتھوں سے اپنے وقت کو بدل کے رکھ دیتے ہیں اور کچھ صحیح وقت کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ جو جیسا چل رہا ہے بس صحیح ہے، شاید یہی کچھ ہمارے نصیب میں لکھا ہوا تھا۔ میری زندگی کی کہانی بھی کچھ انہی الفاظ کے ارد گرد گھومتی نظر آتی ہے، پر میرا وقت بدلا تھا اور ایسا بدلا کہ مجھے خود یقین نہیں آیا تھا۔ میرا نام عمار صدیقی ہے۔ میرا تعلق لاڑکانہ سے ہے۔ میں ایک غریب گھر میں پیدا ہونے والا بچہ تھا جس نے ہوش سنبھالتے غربت ہی دیکھی تھی۔ میرے 3 بہنیں تھیں۔ میرے ابا سبزی فروش تھے اور اماں لوگوں کے گھر میں کام کیا کرتی تھی۔ ہم سبھی گورنمنٹ اسکول میں جاتے تھے۔ مجھے پڑھائی لکھائی کا بہت شوق تھا۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ بچپن سے ڈاکٹر کی خواب دیکھتا آ رہا تھا۔ سوچتا کہ ایک دن بڑا ہو کر ایک قابل ڈاکٹر بنوں گا جو غریب لوگوں کو مفت میں علاج کیا کرے گا، پر وہ خواب ہی کیا جو پوری ہو جائے۔ میرے ابا کہتے کہ بیٹا یہ دنیا ایک فریب ہے، کبھی کسی پر بھروسہ مت کرنا۔ یہ لوگ پہلے اپنا تعلق بناتے ہیں پھر غریبی کا تانا دے کر ہمیں رسوا کر دیتے ہیں، اس لیے کبھی کسی امیر لڑکے سے دوستی مت کرنا۔ ہماری عزت ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اور میں اپنے ابا سے کہتا کہ آپ دیکھنا ایک دن میں بڑا آدمی بنوں گا، زندگی کی ہر آسائش آپ لوگوں کے قدموں میں رکھ دوں گا، بس مجھے زندگی میں ایک موقع چاہیے۔ اور ابا میری اس بات پر مسکرا دیا کرتے۔ میری چھوٹی بہن کہتی کہ تم فلمیں دیکھنا چھوڑ دو تو اچھا ہے، بالکل کسی ہیرو کی جیسی فلمی باتیں کرتے ہو۔ یہ ہماری اصل زندگی ہے، اس کو کبھی ہم اپنی مرضی سے نہیں بدل سکتے، جو جیسے چل رہا ہے ویسے ہی جینا ہے ہم نے۔ غریب آدمی خواب تو دیکھ سکتا ہے پر کبھی ان کی تعبیر حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے میرے بھائی تو بس اچھا انسان بننا، کیونکہ آج کے زمانے میں بس اچھے انسانوں کی ضرورت ہے۔ مجھے گھر میں سب سے زیادہ ابا پیار کیا کرتے تھے۔ جو شفقت جو پیار میں چاہتا تھا وہ بس ابا سے مجھے ملتا تھا۔ وہ میری باتوں کو بہت اچھے سے سمجھا کرتے تھے، مجھے کبھی ان سے کچھ کہنا نہیں پڑتا تھا۔ ابا اکثر سب کچھ چھپا کر مجھے پیسے دیتا، کہتا کہ ان کو سنبھال کے رکھنا، تمہاری پڑھائی کے کام آئیں گے۔ میں بہت ہونہار طالب علم تھا۔ اسکول میں بھی میری ذہانت کے چرچے تھے۔ اکثر محلے سے میرے اسکول کا کوئی استاد گزرتا تو وہ ابا سے میری تعریف کرتے، جس پر ابا کا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ ابا کہتا ہے کہ ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے جب لوگ اس کی اولاد کی تعریف کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے۔ اور میں ابا کے گلے سے لگ جاتا کیونکہ ابا نے کبھی مجھے خواب دیکھنے سے نہیں روکا تھا۔ ابا کہتا کہ بزدل ہوتے ہیں وہ لوگ جو خواب دیکھنے سے ڈرتے ہیں، بڑے خواب وہی دیکھتا ہے جس میں حالات کا سامنا کرنے کی ہمت ہوتی ہے۔ میں میٹرک کے امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پوزیشن حاصل کی تھی۔ اس دن بہت خوش تھا میں بھاگ کر میں گھر آیا پر دیکھا کہ محلے کے کچھ لوگ ہمارے گھر سے نکل رہے ہیں۔ گھر میں ایک شور برپا تھا۔ جب میں نے گھر میں قدم رکھا تو مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ ابا کا وجود خون میں لت پڑا تھا، ان کو کسی گاڑی والے نے ٹکر مار دی تھی اور موقع پر ہی ابا کی جان چلی گئی تھی۔ میں کتنا خوش تھا۔ ابا میرا انتظار کر رہا تھا، کہتا کہ اپنا رزلٹ پتہ کر کے آؤ، پھر میں اپنے بیٹے کا کالج میں ایڈمیشن خود کرواؤں گا۔ اور اب جب میں واپس گھر آیا تھا تو میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ میرا باپ میرا دوست تھا جو اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ اماں میرے گلے لگی رو رہی تھی، کہتی کہ میرا سہاگ اجڑ گیا، نہ جانے وہ کون حیوان تھا جس نے ایک بار مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور گاڑی سے تمہارے باپ کو کچل دیا۔ اور میری بہنیں وہ الگ ماتم کر رہی تھی اور میں خود ایسی کیفیت میں تھا کہ مجھے لگتا کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا ہے، مجھے اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ پل لگے جب ابا کا جنازہ بھی ہو گیا۔ میں ان کی قبر پر بیٹھا تو رو رہا تھا، میں جی بھر کر رونا چاہتا تھا۔ میرا دوست میرا باپ مجھ سے جدا ہو گیا تھا۔ آخری بار جب ابا کو دیکھا تھا تو وہ مسکرا رہے تھے، مجھ سے کہتے تھے اگر کبھی مجھے کچھ ہو جائے تو مجھ سے بھی زیادہ اپنی ماں اور بہنوں کا خیال رکھنا، کبھی زمانے کی گرم ہوا اپنی بہنوں پر مت پڑنے دینا۔ میں نے ابا سے وعدہ کیا تھا، اس لیے اس وعدے کو نبھانا تھا، پر میں خود کو بہت کمزور محسوس کر رہا تھا۔ میری خوشیاں میرے خواب پل بھر میں ٹوٹ کر بکھر چکے تھے۔ ابا کو گئے 5 ماہ ہو چکے تھے جب ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ کالج آنے کا کیا ارادہ ہے۔ میں نے کہا کہ اب میں نہیں جا سکتا، میرا باپ نہیں رہا اور میڈیکل کالج کی فیس ادا کرنا ہم جیسے لوگوں کی بس کی بات ہی نہیں تھی۔ اپنی چھوٹی بہن کے کہنے پر میں نے گورنمنٹ کالج میں پڑھائی جاری کر لی، پر ڈاکٹر بننے کا خواب ادھورا رہ گیا تھا۔ میں صبح کو گھر سے نکلتا تھا اور مغرب کے بعد گھر جایا کرتا تھا، پر گھر جانے سے پہلے ہر روز اپنے ابا کی قبر پر ضرور جایا کرتا تھا اور کبھی کبھی ان کی قبر پر پھول بھی ڈال دیتا۔ مجھے لگتا نہیں تھا کہ میرا باپ مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ آج بھی لگتا ہے کہ میں کسی خواب کے کسی سحر کے زیر اثر ہوں۔ ابھی ابا آواز دیں گے، مجھے پکاریں گے اور میں بھاگتا ہوا ابا کے پاس چلا جاؤں گا، پر ایسا کب ہوتا ہے؟
یہ دنیا سچ میں ایک فریب ہے جو بہت جلد ختم ہو جائے گی. ہمارے پاس بس ہمارے اعمال باقی رہ جائیں گے. میں بچہ نہیں رہا تھا، بڑا ہو گیا تھا. بلکہ جب اولاد کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جایا کرتا ہے تو وہ وقت سے پہلے ہی بڑے ہو جایا کرتے ہیں. میں بھی اپنی عمر سے زیادہ بہت سمجھدار اور سنجیدہ ہو گیا تھا. میں ایسی زندگی جی رہا تھا جو میں جینا نہیں چاہتا تھا. میں بہت کوشش کرتا، میں ہمت نہ ہاروں، جو میں بننا چاہتا ہوں بنوں. پر میرے پیروں میں مجبوری کی زنجیر تھی، میرے کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ تھا جس کو مجھے لے کے چلنا تھا. مجھے کالج جاتے 2 سال ہو چکے تھے جب ایک دن ہمارے محلے میں کچھ لوگ کسی لڑکے کو ڈھونڈ رہے تھے، اس کی تصویر دکھا رہے تھے. پر اتنے چھوٹے سے بچے کو کون پہچانتا؟ اور پھر وہ لوگ کسی عورت کا نام لے رہے تھے. اس عورت کا نام سونا سونا سا لگ رہا تھا. وہ لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کے چلے گئے. اماں بیمار تھی، اندر کمرے میں تھی. میں نے کہا کہ اماں باہر ایسے کوئی اپنے بچے کو ڈھونڈ رہا ہے، پتہ نہیں کون سی عورت، اس کا کوئی نام لے رہا تھا. تو اماں نے کہا کہ لوگوں کو بھی چین نہیں، اپنے بچے کی خود حفاظت نہیں کر سکتے اور پوچھ گچھ ہم جیسے لوگوں سے کرنے آ جاتے ہیں، جیسے ہم کرائے پروں کے بچے سنبھالتے ہیں. اور تبھی میری بڑی بہن گھر میں روتے ہوئے داخل ہوئی تھی. کہنے لگیں کہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے. مجھ سے اپنی بہن کے آنسو نہیں دیکھے جا رہے تھے. میں نے کہا کہ آپا حوصلہ رکھو، میں بہنوئی سے بات کرتا ہوں. ان کی جرت بھی کیسے ہوئی آپ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تو آپا نے کہا کہ اب اس کی نوبت نہیں آئے گی کیونکہ وہ مجھے طلاق دے چکا ہے. اس کی یہ بات سن کر اماں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا. وہ بے ہوش ہو چکی تھی. میں کسی بھی طرح کر کے ان کو ہسپتال لے کر گیا. ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے. میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مجھے بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا. ایسا لگتا کہ جیسے اماں بھی مجھے چھوڑ جائیں گی. تبھی ایک بوڑھی نرس اماں کو دیکھ کر پریشان سی باہر کو بھاگی تھی. ان میں اندر اپنی ماں کی جانب بالکل وہ ٹھیک تھیں. ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ میری ماں اب خطرے سے باہر ہے. ماں باپ اپنی اولاد کے لیے وہ سایہ ہوتے ہیں جو کبھی اپنے بچوں پر دکھوں و غموں کا سایہ نہیں پڑنے دیتے. ایک کے بعد ایک پریشانی نے ہمارے گھر کا رستہ دیکھ لیا تھا. میں نے گیراج سے اماں کے علاج کے لیے ادھار لیا تھا جو بالکل ختم ہو چکا تھا، اور گیراج بھی بند ہونے والا تھا کیونکہ اس کے مالک نے گیراج کو بیچ دیا تھا. میں نے ابا کی طرح سبزی بیچنا شروع کر دی اور اکثر کالج کے اسٹوڈنٹ مجھے دیکھ لیتے تو اگلے دن میرا مذاق بناتے. پر میں جانتا تھا کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں جو خود کما کر اپنا بوجھ خود اٹھا سکیں. یہ صرف ہنس سکتے ہیں. پر میرے باپ نے مجھے حالات کا مقابلہ کرنا سکھایا تھا. میرے ساتھ بچپن سے ایک مسئلہ تھا. میرے بازو پر ایک نشان تھا. جب چاند کی 14ویں تاریخ ہوتی تو وہ نشان بالکل سرخ ہو جایا کرتا اور مجھے تیز بخار ہو جاتا تھا. اماں کسی پیٹ سے دم کرواتی اور اگلے دن میں ٹھیک بھی ہو جاتا. پر یہ سب کیا تھا مجھے خود نہیں پتا تھا. پر اب جب سے میں 20 یا 21 سال کا ہوا تھا وہ نشان تو سرخ ہوتا ہے پر اب بیمار نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی مجھے بخار ہوتا. اماں سے پوچھتا تو وہ کہتی ہیں کہ پیدائشی نشان ہے، بہت سے بچوں کے ہوتا ہے. اب کیا ہر کوئی گلے میں ڈھول ڈال کر بتائے گا کہ دیکھو میری پیدائشی پر یہ نشان ہے؟ اور میں اماں کو خفگی سے گھورتا تو اماں ہنس پڑتی. مجھے اپنی ماں ہنستی بھی بہت خوبصورت لگتی تھی. اور اب جب ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا تو میں زمین آسمان ایک کر دیا تھا. مجھے سبزی بیچتے 2 سال ہونے والے تھے اور میں نے BSc کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی. گھر میں بہت پریشانیاں چل رہی تھیں. بڑی بہن طلاق لے کر آ چکی تھی اور چھوٹی بہن کی منگنی بھی ٹوٹ چکی تھی کیونکہ وہ لوگ بہت سارا جہیز مانگتے تھے اور ہماری اتنی اوقات نہیں تھی کہ ان کی ڈیمانڈ پوری کر سکے. میں دن میں سبزی بیچا کرتا اور رات کو محلے سے دور جا کے شہر میں مونگ پھلی بیچا کرتا تھا. اب کچھ دن سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا جیسے مجھے کوئی پکار رہا ہو. میں ایک دن بھاگ رہا تھا. مجھے کہاں جانا تھا پتہ نہیں پر میں بھاگتا جا رہا تھا. پھر ایک جگہ جا کر رک گیا اور میں حیرت سے ارد گرد دیکھ رہا تھا. جب مسجد کے اندر سے ایک آدمی، ایک نورانی چہرے والا شخص، وہ باہر آیا اور مجھے مسکراتا دیکھ کر کہنے لگا، برخودار کیا ہوا ہے؟ گھبرائے ہوئے سے لگ رہے ہو. میں نے کہا کہ بس ایسے ہی رستہ بھول گیا تھا اور میں واپس لوٹ آیا تھا. اماں کو بھی نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ ان کی پہلے ہی طبیعت خراب رہتی تھی. پھر ایک دن سبزی بیچتے دوران ایک عورت آئی. وہ پردے میں تھی اور مجھ سے ساری سبزی لے جاتی. میں بڑا حیران ہوتا، بھلا ایک ساتھ اتنی سبزی کا کیا کرتی ہوگی؟ اور پھر یہ روز کا معمول بن چکا تھا. پر مجھے کیا تھا، مجھے تو پیسوں سے غرض تھی. اماں مجھ سے کہتی کہ میں نہ اتنا کام کیا کروں، سیدھے گھر آ جایا کروں. تو میں اماں سے کہتا کہ اماں، ابا سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی بہنوں کا ہمیشہ خیال رکھوں گا اور میں نہیں چاہتا کہ کبھی میری بہنوں کو مشقت میں پڑنا پڑے اور نہ مجھے یہ برداشت ہے کہ آپ یا میری بہنیں گھر سے باہر نکل کر کام کریں. اور پھر جب میں ایک رات کو مونگ پھلی بیچا کرتا تھا تب وہی پردے دار عورت وہاں آ گئی جو مجھ سے سبزی لے کر جاتی تھی. وہ کہنے لگیں کہ تم بہت پریشان لگتے ہو. میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور وہ پھر مجھے شرم دلاتی اور میں چپ رہتا. اور اب یہ سلسلہ بڑھ چکا تھا. چونکہ میں سڑک پر مونگ پھلی بیچا کرتا تھا، جب ایک پردہ پوش روز آتی اور کہتی کہ اتنے امیر ہو کر بھی یہ کام کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ چلو آؤ میں تمہارے محل لے کر جاؤں. میں اس کو پاگل سمجھ کر چھوڑ دیا کرتا لیکن مجھے اب لگنے لگا تھا کہ وہ میری غریبی کا مذاق اڑاتی ہے
اور حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ مجھے ایک بڑے سے محل کے پاس لے آئی اور وہاں میرے نام کی تختی لگی تھی، لیکن جیسے ہی اندر قدم رکھا میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہاں تو وہی لوگ کھڑے تھے جو کچھ سال پہلے ایک بچے کو ڈھونڈ رہے تھے، اور وہی نورانی چہرے والا آدمی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ایک عورت ویل چیئر پر بیٹھی بےتاب نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں کبھی اسی پردہ دار عورت کو دیکھتا جو وہی نرس تھی جو اماں کو دیکھ کر بھاگی تھی، اور وہ جان بوجھ کر پردے میں چھپ کر میرا پیچھا کرتی تھی۔ میں جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا ویسے ویسے سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، اور پھر میں نے لوگوں سے پوچھا، آپ سب کون ہیں اور باہر میرے نام کی تختی کیوں لگی ہوئی ہے؟ کیا واقعی یہ میرا نام ہے یا آپ کے کسی بیٹے کا نام بھی یہی ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ عورت پاگل ہے، مجھے کہاں لے آئی ہے؟ میں واپس پلٹا تھا جب پیچھے سے اسی نورانی چہرے والے شخص کو جو مجھے مسجد کے باہر ملا تھا کہنے لگا، عمار احمد رک جاؤ، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تم ہمارے وارث ہو، ہمارے بیٹے۔ اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب لوگ پاگل ہیں، شاید یہ کوئی مینٹل ہاسپٹل ہے، پر دیکھنے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے واپس پلٹنے لگا جب دیکھا کہ اماں اور میری بہنیں کار سے اتر رہی ہیں۔ وہ بھی پریشان تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئی ہیں؟ تو اماں نے کہا کہ یہ لوگ زبردستی ہمیں یہاں لے کر آئے ہیں۔ تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ آخر آپ لوگ کون ہیں اور یہ کیا مذاق ہے؟ تو ویل چیئر پر بیٹھی عورت جو اماں کی عمر کی تھی مجھ سے کہنے لگی، عمار بیٹا میں تمہاری سگی ماں ہوں، تمہیں میں نے جنم دیا تھا۔ اور اس بات نے میری بولتی بند کر دی تھی۔ اور پاس کھڑا آدمی بولا کہ کیا مجھے دیکھ کر نہیں لگتا کہ تم میرے بیٹے ہو؟ وہی آنکھیں، وہی رنگ، بالکل میرے جیسے، اپنے باپ جیسے۔ اور وہ آگے بڑھ کر مجھے اپنے گلے سے لگا رہے تھے اور میرا ماتھا چوم رہے تھے۔ جب میری سگی ماں نے مجھے سب حقیقت بتائی کہ میری سگی ماں جو اس محل نما گھر میں رہتی تھی، انہوں نے بتایا کہ میں پیروں کے خاندان سے ہوں جہاں محبت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، پر میں نے یہ جرت کی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ جس سے محبت کرتی تھی وہ کوئی اور غیر تھا، بلکہ میرا کزن تھا، میرے چچا کا بیٹا جس کی ماں ہمارے خاندان کی نہیں تھی۔ چچا نے پسند کی شادی کی تھی اور کئی سال گزر جانے کے بعد دادا سائی نے چچا کو معاف کر کے حویلی میں جگہ دے دی تھی، پر میرے بابا سائی نے کبھی چچا کو معاف نہیں کیا تھا۔ اور جس کزن کو میں پسند کرتی تھی وہ شادی شدہ تھا، پر اس کی بیوی سے اولاد نہیں تھی اور وہ اپنی بیوی کو چھوڑ چکا تھا۔ میرے بھائیوں نے کہا کہ وہ کسی بھی اچھے انسان سے میری شادی کر سکتے ہیں، پر اس شخص سے نہیں جس کی ماں ہمارے خاندان کی نہیں، اور جو کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتا، جو کبھی وارث نہیں دے سکتا۔ ان کو لگتا تھا وہ شخص بانجھ ہے کیونکہ اس کی بیوی نے اس پر الزام لگایا تھا، اور پھر میں نے چھپ کر اس سے نکاح کر لیا جس کا پتہ صرف میری ماں جی کو تھا، اور گھر پر بھی کسی کو نہیں بتایا۔ میں اپنے خاندان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ بابا سائی چاہتے تھے کہ وہ میری شادی تایا کے بیٹے سے کرے، ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور بابا سائی کی خواہش تھی ایسے ہی ساری جائیداد گھر میں رہ جائے گی، پر میں نے ان سب کے خلاف جا کر شادی کی۔ اور جب بابا سائی نے کہا کہ وہ میرا رشتہ طے کر چکے ہیں، تب میں نے ہمت جمع کر کے بابا سائی سے کہا کہ میں نکاح کر چکی ہوں، اور اس دن حویلی میں ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ میرے دونوں بھائیوں نے کہا کہ وہ احمد کو نہیں چھوڑیں گے۔ احمد میرا شوہر، تو میں نے اپنے بھائیوں کے پاؤں پکڑ لیے۔ بابا سائی نے کہا کہ اس 2 ٹکے شخص کے ساتھ نکاح تو کر لیا ہے اور یہ سب نہ جانے میں ہوا ہے، اور یہ بات ان 4 دیواری سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ اس نے ایسے شخص کا انتخاب کیا ہے جس کو میں کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی نے خاندان والوں کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، ایک غیر برادری کی عورت کو گھر میں بیاہ کر لایا، اور اسی کے بیٹے نے میری بیٹی سے رشتہ جوڑ لیا۔ اس کی اتنی اوقات، اور تبھی چچا گھر میں داخل ہوئے تھے۔ چچا نے کہا کہ مریم ہماری عزت ہے، میرے بیٹے کی بیوی ہے، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم سب اتنی آسانی سے میرے بیٹے تک پہنچ جاؤ گے؟ اور بابا اور چچا میں لڑائی بڑھ چکی تھی، اور بڑا بھائی غصے سے باہر نکلا تھا، کہنے لگا کہ میں اس خبیث انسان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تب میں نے کہا تھا کہ بھیا ایسا مت کریں، میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اور اس بات پر میرے گھر والوں نے مجھے اس شخص کے ساتھ رخصت کر دیا اور مجھ سے ہر تعلق ختم کر دیا تھا۔ میں نے تب اپنے گھر جھوٹ بولا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہیں اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی جان بچانے کی خاطر میں نے یہ سب کیا تھا، میں آپ کو کسی بھی صورت کھونا نہیں چاہتی ہوں۔ مجھے اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہت یاد آتے تھے۔ میرے چھوٹے بھائی کی شادی تھی، پر کسی نے مجھے میرے بھائی کی شادی پر نہیں بلایا تھا۔ میں اس دن بہت روئی تھی، اور پھر مجھے میرا شوہر اپنے ساتھ بیرون ملک لے کر چلا گیا۔ وہاں ہم 5 سال ہونے والے تھے۔ میری ماں میرے دکھ میں مر گئی، مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ بابا سائی نے پھر بھی مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا، الٹا مجھے دروازے سے دھکے دے کر نکال دیا۔ میں بار بار جاتی پر مجھے معافی نہیں مل سکی، اور میری ساس نے کہا کہ تمہیں ایسے نہیں جانا چاہیے تھا، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے تو وہ لوگ مزید تماشا بنا دیں گے۔ پر میں نے اپنی ساس سے کہا کہ ماں جی آپ بے فکر رہیں، اب وہ لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں سچ میں ماں بننے والی ہوں، اللہ نے ہماری سن لی ہے۔ میرا شوہر بانجھ نہیں تھا بلکہ اس کی پہلی بیوی نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ ویسے ان سے طلاق لینا چاہتی تھی، اس لیے اولاد نہ ہونے کا بہانہ بنا کر طلاق لے لی اور خود اپنی مرضی سے اپنے پسند کے شخص سے شادی کر لی۔ پر میں اس کی شکر گزار تھی۔ مجھے لگتا اگر وہ ایسا نہ کرتی تو میری شادی کیسے ہوتی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی، ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی، اور پھر میرا بیٹا پیدا ہوا پورے 5 سال بعد۔ اس کے بازو پر آدھا چاند تھا، وہ خاص نشان جو میرے بابا سائی یعنی اس بچے کے نانا کے بازو پر تھا۔ پر تب ہمارے پیر سائی نے کہا کہ اس بچے کو 10 سال تک خود سے دور رکھیں، اگر ایسا نہ کیا تو اس کی جان جا سکتی ہے۔
میں اس بچے کو لے کر بابا سائیں کے پاس گئی، ان سے کہا کہ دیکھیں بالکل آپ جیسا بیٹا دیا ہے اللہ نے۔ تو وہ کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر رونے لگے، مجھے بھی معاف کر دیا۔ پھر بابا سائیں کو پتہ چلا تو وہ کہنے لگے فکر مت کرو، میں اپنے نواسے کو بہت اچھی جگہ رکھوں گا اور 10 سال بعد اس کو واپس لے آئیں گے۔ میں ماں تھی، مجھے چین نہیں آتا تھا، اور کچھ سال بعد بابا سائیں کا انتقال ہو گیا۔ میں اپنے بڑے بھائی کے پاس گئی، اس سے کہا کہ میرا بیٹا کس عورت کے پاس ہے، کم از کم میں اس کو دیکھ تو سکتی ہوں۔ تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ اب اولاد کی تڑپ محسوس ہو رہی ہے، اس کو ڈھونڈ سکتی ہو تو خود ڈھونڈ لو، تمہاری تڑپ میں ہماری ماں مر گئی تھی، اب ہمیں خود نہیں پتا کہ بابا سائیں نے کس کو دیا تھا۔ میں ہر روز اپنے بھائی کی دہلیز پر جاتی، لیکن وہ کچھ نہ بتاتا۔ میرے 2 بچے اور پیدا ہو چکے تھے، پر مجھے میرا بیٹا چاہیے تھا۔ 10 سال سے 15 سال اور پھر 20 سال ہو گئے۔ جب بھیا نے مرنے سے پہلے بتایا کہ ہماری حویلی میں جو زرینہ بوا ہوا کرتی تھی اس کو دیا تھا وہ بچہ، اور میرے شوہر نے زمین آسمان ایک کر دیا۔ اور جب ہم اس تک پہنچے تو پتہ چلا کہ اس عورت کی جو آج سے 18 سال پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی، اور اس نے بچہ اپنی بیٹی کو دے دیا تھا۔ وہ کہاں رہتی ہے کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ پھر تمہارے بابا وظائف کرنے لگے، مسجد میں گھنٹوں بیٹھ کر عبادت کرتے۔ میں ہر روز اپنے بیٹے کے مل جانے کی دعائیں کرتی۔ اس پیر سائی نے میرے بابا سائیں کے کہنے پر جھوٹ بولا تھا، ہم سے بچے کو 10 سال تک اس خاندان سے دور رکھے، اور بابا نے اس بچے سے اس لیے نفرت کی کیونکہ وہ اس کے باپ سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ اور پھر ایک دن تمہارے بابا نے بتایا کہ انہیں مسجد کے باہر ایک لڑکا ملا ہے جس کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا عکس سامنے کھڑا ہو۔ اور پھر ایک دن نرس نے تمہاری ماں کو دیکھ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ زرینہ کی بیٹی ہے، وہ بھاگتی بھی آئی، پر جب تک ہم پہنچے تم لوگ وہاں سے جا چکے تھے، اور آج اتنے سالوں بعد تم ہمارے سامنے کھڑے ہو۔ میری سگی ماں رو رہی تھی، وہ سب کچھ بتا کر چپ ہو چکی تھی، اور میں سوالیہ نظروں سے اس ماں کو دیکھ رہا تھا جس نے مجھے پالا تھا، مجھے کبھی سچائی نہیں بتائی تھی۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی کہ میں کس کا بیٹا ہوں اور کس خاندان سے ہوں، پر انہوں نے مجھے بیٹے کی طرح پالا تھا۔ میں بہت خوش قسمت انسان تھا جس کو خاندان ملا تھا جس کی 2 مائیں، اور میری سگی ماں مجھے پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرتی ہے، اور ہر وقت مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتی ہے۔ پر مجھے جس ماں نے پالا تھا میں نے اس سے بھی بیٹے کا حق نہیں چھینا تھا۔ وہ بھی ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے، ہمیشہ اپنی مشکلات کا سامنا کرنا سیکھیں۔ ضروری نہیں کہ ہر انسان کی قسمت میری جیسی ہو، پر ہم میں اتنی ہمت تو ہونی چاہیے کہ ہم اپنی مشکلات اور اپنے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ برا وقت ہمیشہ نہیں رہتا، اور نہ اچھا وقت ہمیشہ رہتا ہے۔ اگر ہمارے پاس کچھ ہمیشہ کے لیے بچتا ہے تو وہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں، ان میں موجود وہ نیکیاں ہوتی ہیں جو ہم نے دوسروں کے ساتھ کی ہوتی ہیں، وہ بھی بنا کسی غرض کے۔ اس لیے بڑا انسان بننے کی بجائے خود کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔